علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 5 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اور تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم صائف، گرم دن۔ صائف کا معنی گرم، اور کبھی کبھی تاکید کے موقع پر بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے صیف صائف۔ صیف کا معنی موسم گرما، لیکن گرمی میں زیادتی بتلا نہ ہو، انتہائی زیادہ گرمی بتلا نہ ہو، تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں صیف صائف، یعنی انتہائی گرم موسم گرما۔ جیسے لیل لائل، لیل کا معنی رات، اور لائل اس کی تاکید، یعنی بہت زیادہ اندھیری رات ہو، انتہائی تاریک رات ہو، تو کہا جاتا ہے لیل لائل۔ ما اشد الحر یا لطیف، اے لطیف گرمی کتنی سخت ہے۔ الناس فی بیوتہم لا یخرجون خوف السموم، لوگ ان کے گھروں میں ہیں، لو کے اندیشے سے وہ نہیں نکلتے۔ سموم کا معنی لو، گرم ہوا۔ وقد اتخذوا ستورا من الحشیش یرشون علیہ الماء، انہوں نے خشک گھاس کے پردے بنائے جن پر وہ پانی چھڑکتے ہیں۔ ستارن اور ستارتن، اس کی جمع آتی ہے ستائر، پردہ، آر، دیوار، اور ایسے ہی سترن کا معنی بھی پردہ، آر، رکاوٹ، لیکن اس کی جمع آتی ہے استارن، ستورن اور ستورن۔ اور حشیشن ہری گھاس، خشک گھاس ہو اس کو حشیشن کہا جاتا ہے، اور اسی سے حشاشن گھاس فروش یا گھسیاری کو کہتے ہیں، اور اسی سے اس میں آلہ کا صیغہ محشن، گھاس کاٹنے کا آلہ یعنی درانٹی۔ یہ اصل میں حشل عشب یعنی گھاس کاٹنا اس سے ہے۔ تو حشیشن ہری گھاس یعنی خشک گھاس کو کہتے ہیں، اور اشبن تر گھاس کو کہا جاتا ہے جس کی جمع آشاب آتی ہے۔ اور رش یرش رشن، اس کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا، پانی وغیرہ چھڑکنا۔ وَيُحَرِّكُونَ الْمَرَاوِحَ، وہ پنکھے ہلاتے ہیں۔ وَقَدْ سَدُّوا النَّوَافِذَ، اور انہوں نے کھڑکیاں بند کر دی۔ لِأَلَّا تَدْخُلَ مِنْهَا السَّمُومَ، تاکہ ان میں لو یعنی گرم ہوا داخل نہ ہو۔ سد سد سدن کا معنی بند کرنا، اور نوافذ یہ نافذتن کی جمع ہے، روشندہ کھڑکی، اور مراوح یہ مروحتن کی جمع ہے جن کا معنی ہے پنکھا۔ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَقَلَّبُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ، اور اسی کے ساتھ وہ انگاروں کی طرح، انگاروں جیسے انگارے پر ہو اس طرح پلٹتے ہیں۔ مع ذالک کا ایک معنی ہوتا ہے باوجود یہ کہ، مع کے ساتھ اگر ذالک کا لفظ آئے تو اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے باوجود اس کے، اور ایک معنی اس کے ساتھ۔ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَقَلَّبُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ انگارے جیسی چیز پر پلٹتے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ یہ جملہ اس موقع کے اوپر بولا جاتا ہے جب آدمی بے چین ہو، بے چینی کا شکار ہو، بے چینی میں مبتلا ہو، تو ایسے موقع کے اوپر اس قسم کا جملہ بولا جاتا ہے
يتقلبون على مثل الجمر. هذا وأهل الأكواخ الحقيرة والخصص والبيوت المبنية من اللبن أنعم في الصيف من أهل القصور المبنية من الجس والآجر. یہ اور معمولی جھونپڑیوں والے اور بانس کی بنی ہوئی جھونپڑیوں والے اور کچی اینٹوں سے بنے ہوئے گھروں والے موسم گرما میں زیادہ خوشحال ہوتے ہیں چونی اور پکی ہوئی اینٹوں سے بنے ہوئے محلوں والوں سے. کوخن کا معنی جھونپڑی، اس کی جمع آتی ہے اکواخ، اور حقیرتن کا معنی معمولی، اور یہ خصصن، یہ خصن کی جمع ہے. خصن کا معنی گھونسلہ بھی ہوتا ہے، لکڑی یا بانس کی بنی ہوئی جھونپڑی یا لکڑی کی چھت کا مکان. جمع اخصاص بھی آتی ہے، خصاصن، خصوصن اور خصصن، یہ سب اس کی جمع آتی ہے. اور جسن کا معنی چونا، آجرن اور آجرتن، اس کا معنی ہوتا ہے پکی اینٹ. جیسے لبن اور لبنتن کچی اینٹ کو کہتے ہیں، خام اینٹ کو کہتے ہیں، ایسے ہی آجرن اور آجرتن پکی اینٹ کو کہا جاتا ہے. فَإِذَا رَشُّ الْمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْجُدْرَانِ وَهَبَّتْ لَفْحَةٌ مِّن سَمُومٍ تَحَوَّلَتْ نَفْحَةً مِّن نَسِيمٍ وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ فِي جَنَّةٍ وَنَعِيمٍ. جب وہ زمین اور دیواروں پر پانی چھڑکتے ہیں اور لو کا جھونکا چلتا ہے تو وہ خوشگوار ہوا کا جھونکا بن جاتا ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ باغ اور خوشحالی میں ہے. جدارن اس کی جمع ہے جدرانن، دیوار. اور لفحن اور لفحتن آنچ، گرمی، لپٹ. یہ اصل میں لفح یلفح لفحن باب فتح سے جھلسنا اس سے بنا ہوا ہے، جھلسنا. اور نسیمن خوشگوار ہوا کو کہا جاتا ہے جس کی جمع آتی ہے نسامن. نفحتن مہک، خوشبو کا جھونکا. جیسے اگر یوں کہا جائے اصابتنا نفحۃ من سموم تو اس کا ترجمہ ہوگا ہمیں گرم ہوا کا جھونکا لگا، یعنی ہمیں تکلیف ہوئی. قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور حب یحب حبوباً ہوا کا چلنا. اسی سے ریاح مسحوبۃ بالامطار، یعنی باد و بارہ کا طوفان آنا، یعنی ایک طرف بارش بھی ہو رہی ہو اور ہوا کا طوفان بھی چل رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ریاح مسحوبۃ بالامطار. اور نعیم ان کا معنی نعمت، آسودہ حالی، عیش و آرام، چین و سکون وغیرہ. مولانا ابو الحسن ندوی کی ایک کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، عربی کے اندر ہے، بڑی اچھی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، جس کا نام ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی. عربی کتاب کا نام تو ہے اذا حبت ریح الایمان، اور اس کا جو ترجمہ ہوا ہے اس کا نام ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی. خیر تو حب یحب حبن، حب یحب حبوبن، اس کا معنی ہوتا ہے ہوا کا چلنا. ارتفعت درجۃ الحرارۃ الی 118 نقطۃ، ٹیمپریچر 108 ڈگری تک چڑھ گیا. ارتفاع یرتفع ارتفاعاً کا معنی بلند ہو جانا،
اور حرارتن کا معنی ٹیمپریچر. فعیل صبر الناس لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یعنی لوگ صبر نہیں کر سکے. یہ ایلا صبر ہو اس کا معنی ہوتا ہے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب یہاں پر آپ ضمیر بدل دیں گے، یا صبر الناس لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اگر یوں کہنا ہو تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ کہیں گے فعیل صبرک. دیکھیے فعیل پورا لفظ نہیں ہے، فا الگ ہے اور ایل الگ ہے. ایلا صبر نسل ہے، یہ فا الگ سے ہے، یہ پورا لفظ نہیں ہے فعیل. فعیل صبر الناس لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وسافر الاغنیاء الى قلل الجبال حيث يصطافون ويقضون شهري مايو ويونيا حتى اذا نزلت الامطار ولطف الحر هبطوا الى المدن والسهول. مالداروں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف سفر کیا جہاں وہ گرمی کا موسم گزارے، اور مئی اور جون کے 2 ماہ گزارے، یہاں تک کہ جب بارش اترے، بارش نازل ہو، برسات ہو اور گرمی کم ہو جائے تو وہ میدانوں اور ہموار زمینوں کی طرف اترے. سیفا یسیف تصیفاً اور استافا یستاف استیافاً گرمی کا موسم گزارنا. سہلن کا معنی ہموار و کشادہ زمین، معمولی، آسان. اور سہلن کا ایک معنی ہوتا ہے آسان. آسان جو مشہور معنی ہے سہلن اس کا معنی ہوتا ہے آسان، لیکن ایک معنی معمولی بھی اور ہموار و کشادہ زمین کو بھی سہلن کہا جاتا ہے، جس کے جمع سہولن آتی ہے. یونیو ماہ جن کو کہا جاتا ہے. وسطن وبقیہ اوساط الناس اور درمیانی لوگ، واہل الاشغال اور کام والے، یتحملون الحر گرمی برداشت کرتے رہے. وبقیہ اوساط الناس واہل الاشغال یتحملون الحر اور درمیانی لوگ اور کام والے گرمی برداشت کرتے رہے. ویصبرون للسموم اور لو پر صبر کرتے رہے. تحمل یتحمل تحملا اس کا معنی ہے برداشت کرنا. اور وسطن اس کا ایک معنی ہوتا ہے دائرہ، حلقہ، ماحول اور مرکز کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر اوساط الناس اس سے درمیانی لوگ، نہ زیادہ مالدار ہو نہ زیادہ غریب، بیچ بیچ کے لوگ. الآن رقدت السموم اب لو رک گئی. ومالت الشمس اور سورج ڈل گیا. وطاب الخروج اور نکلنا اچھا لگا. رقد یرقد رکودن باب نصر سے ساکن ہونا، ٹھہرنا، جم جانا، پانی کا ٹھہرنا، حرکت بند ہونا. اور مالا یمیل و میلن الا کے صلے کے ساتھ ٹھہرا ہونا، جھکنا، راغب ہونا. اور مالا ان کے صلے کے ساتھ اعراض کرنا، توجہ ہٹانا. وانتشر الناس فی البساتین والمیادین وشواطئ الانہار یتروحون ویتنزہون. اور لوگ باغوں، میدانوں اور نہر کے کناروں میں پھیل گئے تاکہ وہ ہوا کھائیں اور تفریح کریں. تروح یتروح تروحا بالمروح پنکھے کی ہوا لینا، پنکھا جھلنا. تو تروح یتروح تروحا اس کا معنی ہوتا ہے ہوا کھانا. اور تنزہ یتنزہ تنزہا
اس کا معنی ہوتا ہے تفریح کرنا، ہوا خوری کے لیے جانا۔ فلا تجد فی البیت الا شیخا حرما او امرأة او عاجزا ومن حبسه شغل او مرض او حاجت۔ تجھے گھر میں صرف انتہائی برا یا عورت یا بے بس و عاجز یا وہ شخص جس کو کسی کام یا ضرورت نے روک لیا، یہی لوگ ملیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا فلا تجد فی البیت، تو گھر میں نہیں پائے گا الا شیخا حرما، مگر انتہائی برا شخص۔ حرمن کا معنی انتہائی برا، جو عمر کی آخری منزل کو پہنچ گیا ہو۔ جمع آتی ہے حرما اور حرمونا۔ او امرأتن یا عورت، او عاجزن یا بے بس، ومن حبسہ شغل او مرض او حاجت، اور وہ شخص جس کو کسی کام نے یا بیماری نے یا ضرورت نے روک لیا ہو، یعنی یہی لوگ گھر میں ملیں گے۔ وقد تستمر السموم الی اللیل، اور کبھی کبھی لو رات تک جاری رہتی ہے۔ ویسے قد جو ہوتا ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہے، ماضی کے اوپر اور مضارع کے اوپر قد داخل ہو کر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، لیکن قد کا ترجمہ کبھی کبھی سے بھی کیا جاتا ہے، یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی لو یعنی گرم ہوا رات تک جاری رہتی ہے۔ فلا یستریح الناس ویتقلبون علی الفراش، جس کی وجہ سے لوگوں کو آرام نہیں ملتا اور بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی ہے، یعنی بے چینی کی وجہ سے۔ وقد یحتبس الہواء، اور کبھی ہوا رک جاتی ہے۔ فیسیل العرق، تو پسینہ بہتا ہے۔ وتتحرک المراوح، اور پنکھے ہلتے ہیں۔ ویطیر النوم، اور نیند اڑ جاتی ہے۔ تارا یطیر طیرن کا معنی اڑ جانا، اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے۔ اطار یطیر اطارتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے اڑانا۔ اسی سے کہا جاتا ہے طار طائرہ وسار سائرہ، یعنی کوئی اگر آگ بگولا ہو جائے، غصے ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ طار طائرہ سار سائرہ، یعنی وہ آگ بگولا ہو گیا، انتہائی غصے میں آ گیا۔ اور سال یسیلو، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے۔ اسال یسیلو اسالتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے بہانا۔ اور عرقن، اس کا معنی ہے پسینہ۔ عرقن پسینے کو کہا جاتا ہے۔ اور احتبس یحتبس احتباسن، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ حبس یحبس حبسن باب ضرب سے تو روکنا، اور اسی کو باب افتعال کے اندر لے جائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا 5واں سبق۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔